کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان کے ساتھ مناظرہ، مجادلہ، آرگیومنٹ کرو، لیکن وہ بھی ایسے طریقے کے ساتھ کرو جو بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی احسن ہو۔ مختلف حضرات اس آیت مبارکہ کی مختلف تفسیر کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اس میں ایک مختلف رائے رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دعوت اور تبلیغ ہی کے 3 فیز ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میرے خیال میں یہ 3 لوگوں کی دعوت کا کام ہے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، وہ جیسے واعظ ہیں، جیسے عام خطیب ہیں مساجد کے اندر، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اچھی مثالوں کے ذریعے، اچھی آواز کے ذریعے، اچھے قرآن کو پڑھنے کے ذریعے، اچھے احادیث کو پڑھنے کے ذریعے اس طرح دعوت دیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جو مناظرے کرتے ہیں، یہ بھی اصل میں دعوت کے فیز میں ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جو علمی انداز کے اندر گفتگو کر سکیں۔ اب آپ کو قادیانیوں سے بات کرنی ہے، آپ کو باطل عقائد والوں سے بات کرنی ہے، تو ان کے ساتھ تو پھر آپ کو کچھ ایسے بھی بندے تیار کرنے پڑیں گے جو اس انداز میں ان کے ساتھ بات کر سکیں، ان کے اعتراضات کے جواب دے سکیں۔ خیر، بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ دعوت کے ضروری اور لازمی اور حتمی اور قطعی ہونے پر کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں دعوت کو اختیار کرنا ہے۔ اور سورہ عصر اور دوسری بے شمار آیات کی روح سے ہر مسلمان کی اصل حیثیت ایک داعی کی ہے۔ ہم سب داعی ہیں، اور پوری امت اور پوری انسانیت ہماری مدعو دعوت دینا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ہمیں دعوت دینا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو دعوت دینا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا، یہی وہ چیز ہے جسے تواصی بالحق، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تواصی بالصبر کہا گیا، کہیں اسے دعوت کہا گیا، کہیں اسے تبلیغ کہا گیا، کہیں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا۔ تو یہ ساری اس کی مختلف تعبیرات ہیں، کام وہی ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ اب نیچرلی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعی کی صفات کیا ہوں؟ تو داعی کی بہت سی صفات ہیں، میں اس میں سے آج صرف ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں جسے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی داعی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، آخری درجے کا، اس کی نیت درست ہو، وہ اسے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہو، دنیا میں اپنی ناموری، دنیا میں نیک نامی اور شہرت کے لیے نہ اس کام کو اختیار کرے، بلکہ مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہے تو اس کی ساری کی ساری قد و کاوش، اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری کوششیں، اس کی ساری کاوشیں جو ہیں قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بڑی وزنی اور بڑی بھاری ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض، کوئی نفسانی غرض اور کوئی اور دنیاوی فائدہ اس نے اپنا شامل کر لیا تو ساری کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ 2 احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک احادیث کے اندر، ایک حدیث مبارکہ کے اندر، یعنی کئی جگہ وہ احادیث آ رہی ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ 3 اللہ کے بندے تھے. وہ سفر پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز جھکڑ اور تیز بارشیں ہو گئیں. انہوں نے ایک غار کے اندر، ایک کھوہ کے اندر پناہ لے لی بارش سے بچنے کے لیے، اس طوفان باد و باران سے بچنے کے لیے. اللہ کی شان کیا ہوئی کہ کہیں سے ایک بہت بڑی چٹان، ایک بڑا پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا آیا اور اس کے دانے پر اس غار کا منہ بند کر گیا. اب وہ اندر بڑے پریشان کہ کیسے نکلیں گے، راستہ تو بند ہو گیا، یا ایک بہت بڑی چٹان، اور یہ چٹان بھی ایسی ہے کہ ہم اگر تینوں مل کر اس کو زور لگائیں تو یہ تب بھی پتھر ہٹنے کا نہیں. انہوں نے کہا چلو اللہ کے ہاں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ یہ اعمال، اگر اللہ نے ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہم سے. ایک شخص نے اپنا عمل پیش کیا کہ اے اللہ، میری والدہ بڑی بوڑھی تھیں، میں روز جب گھر سے باہر سے کوئی اپنی معیشت کا سر و سامان کر کے آتا تو سب سے پہلے میں اپنی بکری کا دودھ دوتا اور اپنی امی کو پلاتا، اپنے بچوں کے پاس بعد میں جاتا، اپنی بیوی کو بعد میں دیتا، اپنی والدہ کو پہلے دودھ پلاتا اور پھر جا کے. ایک دن میں اسی طرح دودھ لے کر آیا تو میں آیا تو دیکھا تو میری امی سو چکی تھیں. لیکن میں نے یہ سوچا پتہ نہیں کسی وقت امی بیدار ہو جائیں اور رات کو اٹھ کے دودھ کو ان کو طلب ہو، ان کا مطالبہ ہو. میں وہ دودھ لے کے کھڑا رہا، ساری رات امی سوئی رہیں اور میں ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری نظر میں مقبول ہو گیا ہے تو تو ہم پر مہربانی کر دے، اس پتھر کو سرکا دے. کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا پتھر سرک گیا. یہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ اے یا اللہ، میں بہت ہی گناہ گار شخص ہوں، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میری ایک کوئی چچا کی بہن تھی، کوئی عزیز و قارب میں کوئی خاتون تھی، میری نیت اس کے بارے میں بہت خراب تھی پاس، اور آ کر کہنے لگی مجھے کچھ گھر میں ضرورت ہے، حاجت ہے، تو کچھ مجھے قرض کے طور پر کچھ پیسے دے دو، کوئی چیز دے دو. اس نے کہا نہیں، پہلے میری وہ جو جسمانی غرض ہے وہ پوری کرو پھر دوں. لاچار اور بے بس ہو کر وہ تیار ہو گئی، رونے لگ گئی، اور اس نے کہا کہ دیکھو کیوں جو ہے وہ اللہ کی ناراضی کو مول لیتے ہو، توبہ کر لو. کہتے اچانک میرے دل میں تیرا خوف آ گیا، تیرا ڈر آ گیا، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے اور اپنے اس عمل سے بھی توبہ کر لی. یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہم پہ رحم کر. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور اس کے پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. اب ایک اور آدمی تھا، وہ کہتا تھا یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس کی مزدوری کے کچھ پیسے میرے ذمہ واجب الادا تھے، وہ مزدور کہیں چلا گیا، میں نے اس کے پیسے جو اس کا جن پیسوں کا وہ مستحق تھا وہ میں نے الگ کر کے رکھ لیے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ان سے کچھ بکریاں لے لیں اور ان بکریوں کو میں ان کی پرورش کرنے لگا. وہ بکریاں بڑھتے 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 ایک دن ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، بہت بڑا ریوڑ بن. کئی سال کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے یاد بھی نہیں تھا. میں نے اسے کہا بھائی یہ جو سامنے بکریوں کا ریوڑ دیکھے نا، یہ سارا کا سارا تیرا ہے. میں کہا میرا کہاں سے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ تیرا ہی تھا، لیکن میں نے تیرے ان پیسوں کو انویسٹ کر دیا تھا، پھر ان کو ری انویسٹ کرتا رہا، تو اب یہ سب کا تو ہی مالک ہے، لے جا تو. اس نے اپنا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کیا، اللہ نے پورے کا پورا پتھر جو تھا وہ سرکا دیا اور وہ لوگ اس سے باہر آ گئے. اب علماء نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک معاشرت، یعنی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جو ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کیا. دوسرا معاملہ ہے معاملت کا، کہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس سلسلے میں مزدور کی بات جو ہے وہ اپنی یاد ہونی چاہیے. تیسری بات ہے عبادت، کے گناہ کو ترک گناہ کرنا عبادت ہے، تو وہ اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ. تو یہاں عبادت، معاملت اور معاشرت تینوں کے تینوں اللہ کے حکم کے ماتحت آ گئے. ایک اس کی مثال حدیث میں یہ پیش کر دی گئی.
ایک مثال حدیث میں یہاں 3 آدمیوں کا ذکر آیا نا، ایک اور 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، عالم کو اٹھا کے، اور اسے کہا جائے گا میں نے تُونے دنیا میں بھیجا، تجھے علم دیا، تیرے اوپر اپنی یہ نعمتیں کی، تو نے دنیا کیسی گزاری، کیا کیا میرے لیے، کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے ساری عمر علم کی خدمت کرتا رہا، بچوں کو پڑھاتا رہا، میں نے مدرسے قائم کیے، میں نے یہ کیے۔ اللہ یہ کہیں گے تیری نیت خالص نہیں تھی، تو نے یہ سمجھ کے نہیں کیے تھے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام، تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ دنیا کا بڑا عالم ہے جی، بڑا نام ہوگا دنیا میں، بڑی شہرت ہوگی، بڑی عزت ہوگی، بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ فقد قیل، لوگوں نے یہ بات کہہ دی، اب یہاں کیا مانگتا ہے؟ اس کو اللہ کہیں گے جاؤ اور اوندھے منہ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر ایک دوسرا شخص آئے گا سخی، مالدار، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تیری راہ میں دن رات دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہا، تو اللہ کہیں گے نہیں تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے نہیں خرچ کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ یہ کہیں بڑا سخی ہے جی، بڑا دیالو ہے، بڑا جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے۔ فقد قیل، لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا، اب یہاں کیا، جو تیری اصل نیت تھی وہ تو پوری ہو گئی، اب یہاں کیا مانگ؟ اسی طرح پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہوگی، مجاہد ہوگا، اس سے اللہ یہ کہیں گے ہاں جی تو نے کیا کیا ہوگا؟ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان دے دی، میں جہاد کرتا رہا، اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہیں گے نہیں تو نے اس لیے کہا، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے جی، بڑا جری ہے، بڑا دلیر ہے، تیری اصل نیت تو یہ تھی، تیرے دل میں تو یہ تھا، تیرا نفس تو اس خواہش سے بھرا ہوا تھا۔ یہ فقط قیل، لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، اب یہاں کچھ نہیں، جاؤ فرشتے کہیں گے کہ اوندھے منہ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب علماء نے یہ کہا کہ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ نیت سے کس طرح اعمال بدل جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل سے نیت کا جو ہے نا وہ پیمانہ بدل جاتا ہے، اصل دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے۔ تو ان 3 آدمیوں کی نیتیں اور ان 3 آدمیوں کی نیتیں، ان میں آپ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کا اللہ کے ہاں کیا مقام۔ ایک حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، تو اصل بات یہ ہے کہ اخلاص اور نیت سب سے پہلے ایک داعی کی یہ درست ہونی چاہیے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، ابھی اس کا ذکر بھی کر رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ تھا جو برگیڈیئر صاحب سنا رہے تھے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میدان جنگ کے اندر ایک بڑا جیدار اور بڑا بہادر دشمن تھا، بڑی مشکل سے اس کو زیر کیا انہوں نے، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور تلوار نکال کے جب اسے سر قلم کرنے لگے ہیں تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، علی اس سے اتر گئے، اللہ اکبر، الٹ معاملہ، بالکل چھوٹ گئے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ اب تو آپ کو اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے تھی اس کے قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا نہیں، میں اس کو اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے بدلے کے لیے تو نہیں مار رہا تھا، میں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا۔ اب میرے نفس کی جو خواہش تھی وہ اس کے ساتھ آلودہ ہو گئی تھی کہ میں جب اس کو مارتا تو میرا نفس بھی خوش ہوتا، ایسا نہیں، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر موقع ملے گا پھر مار دوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نیت کو خالص کرنا جو ہے نا، یہ سب سے ضروری بات یہ ہے ایک مخلص، ایک داعی کے لیے سب سے بڑی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نیت درست کر لے، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لے، کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی اس کے پیش نظر ہو کہ میں نے اس کام سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک حکم ہے جسے میں سر انجام دے رہا ہوں۔ دنیاوی کوئی غرض، دنیاوی کوئی لالچ، کوئی نام و نمود، کوئی نمائش، کوئی شہرت کی خواہش، یہ جو ہے وہ میرے پیش نظر نہیں ہے، میرے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا۔ تو ایک داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص کا جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے۔ صرف میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں جو شاید پہلے بھی میں نے عرض کیے تھے، پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ لوگ تھے سچے داعی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دلی کی جامع مسجد میں یہ اعلان ہو گیا کہ ان کا بیان ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید، وہ زمانہ آج کل کا لوگوں نے تصویریں تو نہیں دیکھی ہوتی تھیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نام پہنچ جاتا تھا کہ جی شاہ ولی اللہ، اتنے بڑے امام،
اتنے بڑے جو ہے وہ حدیث کے عالم، اتنے بڑے عالم، تو دور دور تک خبر پہنچ گئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کے اندر 2.5 گھنٹے کا بیان کیا، 2.5 گھنٹے کا بیان۔ اس کے بعد جب مجمع منتشر ہوا، جا رہے تھے شاہ جی بھی مسجد کی سیڑھیاں اترے تھے، ایک بوڑھا سا بابا کہیں سے نظر آ گیا، ایک بوڑھا بابا۔ اب کہنے لگا اب کیا مولوی اسماعیل کی تقریر ختم ہو گئی؟ اب مولوی اسماعیل کی تقریر۔ شاہ جی نے سن لیا بات، شاہ جی اس بابا جی کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ہاں جی بابا جی کیا بات، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اتنی دور سے پیدل چل کے مولوی اسماعیل کی تقریر سننے آیا تھا۔ شاہ جی نے اس کا بازو پکڑا، مسجد کے ایک کونے میں لے گئے، پوری کی پوری 2.5 گھنٹے کی تقریر صرف ایک شخص کے سامنے ساری دہرا دی۔ یہ ہوتا ہے داعی، یہ جذبہ، اللہ کی رضا مطلوب تھی نا۔ اور اس میں وہ حضرت علی سے منقول حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اللہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب بڑا پسند کرتے تھے، بہت ان کو اچھے لگتے تھے، یہ ان کے ہاں سب سے بڑا مال ہوتا تھا۔ تو ایک شخص کو بھی اگر ہدایت مل جاتی ہے تو یہ سب سے بہتر۔ اب ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں بڑی بنی سنوری اور بے پردہ اور بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے سامنے گزر رہی ہیں۔ شاہ جی نے اپنے معتقدین سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی شاہ جی یہ مسلمان ہیں۔ اور پھر شاہ جی نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں جا رہی ہیں، کدھر ہیں؟ انہیں بتایا گیا شاہ جی کہ یہ تو پروسٹیچیوٹس ہیں، یہ طوائف ہیں، جسم فروش ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اپنا جسم بیچتی ہیں اور یہ اپنا دھندا کرتی ہیں اور یہ پیسے کماتی ہیں۔ شاہ جی نے کہا کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، کسی نے ان کو بتایا نہیں اللہ کا راستہ؟ انہوں نے کہا نہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بدنام ہو جائیں گے، اس جگہ چلے جائیں۔ شاہ جی نے کہا اچھا ٹھیک۔ شاہ جی نے ایک ارادہ کیا، شاہ جی گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، میں انہیں اللہ کے دین کی دعوت دوں گا۔ شاہ جی نے جا کے ایک فقیر کا سا بھیس بدلا اکیلے، انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا۔ شاہ جی ان کے گھروں میں گئے، اب وہاں کی جو ذمہ دار عورتیں تھیں، جو ان کی نائکہ تھی، جو اس نے انہوں نے کہا دیکھو کو باہر بڈھا آیا، دیکھو کیا مانگتا ہے، دے دو اس کو۔ وہ شاہ جی کو جانتی تھی، شاہ جی کا نام سن، شاہ جی کا نام کون نہیں جانتا دلی کے اندر۔ تو وہ جب انہوں نے دروازہ دے کے اسے کوئی دینے چاہا، انہوں نے کہا بیٹے میں کوئی خیرات لینے نہیں آیا، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں 5 منٹ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، میں تم سے کوئی بات کروں گا۔ جب انہوں نے کوئی آئی تھی تو اس نے جا کے اپنے نائکہ سے پوچھا کہ وہ تو کہتا ہے میں آپ سے بات کرنی، اندر آنا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ دیکھا، کہا شاہ جی آپ اور ہمارے گھروں میں؟ شاہ جی نے کہا ہاں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ جی ادھر بیٹھ گئے اور کہا کہ میری ساری بیٹیوں کو بلا لو۔ ساری کی ساری طوائفیں آ گئیں۔ شاہ جی نے رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں انہیں تیرے دین کی طرف دعوت دینے کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، دندہ چھوڑ دو، قیامت یہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ ابھی عالم آخرت پہ بیان کر رہے تھے، دنیا کی زندگی کتنے دن کے لیے بھی ہے؟ علماء نے جہاں وہ آیت لکھی ہے نا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچا کرو۔ تو مفسرین کہتے ہیں اچھا اگر تھوڑی قیمت نہیں تو پھر زیادہ تو لے لیں، اللہ نے یہ کہا نا تھوڑی قیمت نہ بدلا کرو، تو پھر کیا زیادہ لے لیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا دنیا بھر کے خزانے بھی اگر مل جائیں، دنیا کو پوری کی پوری دنیا اگر سونے سے بھر کے بھی کسی کو دے دو آخرت کے مقابلے میں تو وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ساری کی ساری دنیا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ایک جگہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اگر یہ پوری کی پوری زمین وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اسی جیسی ایک اور زمین بھی ہو اور وہ ساری کی ساری مال و دولت سے بھری ہوئی ہو اور وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ کے پیش کرنا چاہیں کہ یہ فدیہ ہے ہمیں معاف کر دیں آج کے دن، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ان کو دین کی دعوت دینی شروع کی، بیان کرنا شروع کیا۔ اب وہ رو رو کے آخر میں ان کو کہا جاؤ غسل کرو، توبہ کرو، وضو کر کے آؤ، اور سب کو جناب شاہ جی نے نماز پڑھانی شروع کر، اور پھر اللہ کے حضور خود دعا اٹھا لی، یا اللہ
بس یہاں تک لانا میرے بس میں تھا، آگے ان کا ہاتھ پکڑنا تیرے بس میں۔ اب وہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں تائب ہو گئیں، ساری کی ساری عورتیں، ان میں جو جوان تھیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، گھروں میں بس گئیں، شرافت کی زندگی گزارنے لگ گئیں۔ ان میں جو بوڑھیاں تھیں جن کی شادیوں کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ان میں کام، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک خاتون تھی، وہ مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا اس نے شروع کر دیا، چکی چلا چلا کے، اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ کہاں طوائف ناز و نعیم کی زندگی گزارنے والی، اور کہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں مثال بھی ہے جی کہ کنجری کو پینا پہ گیا ہے، ایک مثال ہے، یعنی وہ ایک اعلیٰ ترین سطح۔ تو اب وہ جناب اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ زندگی اچھی ہے کہ وہ تمہیں کیا، اس میں کیا لذت ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی بڑی لذت ہے، بڑی لذت ہے۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں کہ اصل بات دین یہی ہے کہ حرام لذتوں سے حلال لذتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ دین کے اندر بھی تو لذت ہے، اس کی جو لذت ہے اس کا جگہ جگہ، اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی نامحرم عورت اس کے سامنے سے گزری، اس نے اپنے نظروں کی حفاظت کر دی، فقد ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، ایمان کی شیرینی جو ہے اس کو احساس اور شعور حاصل ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے، بہرحال بات اور بھی بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں لیکن بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داعی کی پہلی صفت جو ہے وہ ہے اخلاص، کہ وہ اپنا پیش نظر، اپنا مطمع نظر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، آخرت کی جو طلب ہے اس کو بنائے، اس دنیا کی کسی چیز کو وہ اپنا مطمع نظر نہ بنائے، اللہ کا حکم سمجھ کے جو ہے وہ خدمت انجام دے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر پھر ہم داعی کی جو دوسری صفات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔